السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. آج اتوار کا دن ہے. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں. شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور ایک بہت بڑی خبر جس سے پورا پاکستان اس وقت خوشی اور سیلیبریشنز کا ماحول ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایک طویل عرصے کے بعد، لگ بھگ 40 سال کے بعد گولڈ میڈل حاصل کرنے میں پاکستان کامیاب ہوا ہے. اور 32 سال کے بعد کوئی بھی ایسا میڈل ہے کہ جو کہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے اولمپکس میں، تو یقیناً بہت بڑا یہ موقع ہے. بہت بڑا یہ بہت بڑی یہ سیلیبریشن ہے جس کو جتنا سیلیبریٹ کیا جائے اتنا کم ہے. قومی ہیرو ارشد ندیم پاکستان گزشتہ رات پہنچے اور والہانہ ان کا استقبال کیا گیا. نہ صرف عوام کی طرف سے بلکہ حکومت وقت کی جانب سے بھی بہت زبردست ان کا استقبال کیا گیا. اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپلوڈ کیا ان کی جیت کو، یقیناً جس طرح وہ مناظر ہم نے دیکھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے لائیو یہ پورا میچ دیکھا اور بہت زبردست انداز سے انہوں نے سیلیبریٹ بھی کیا، دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے پاکستان زندہ باد کے جو نعرے لگائے گئے، یہ بہت خوبصورت مناظر تھے. اور صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے بھی ارشد ندیم کو ہلال امتیاز دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ بھی بڑا خوشائند عمل ہے کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو نام روشن کیا گیا انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، پھر انڈین جو حریف تھے ان کو شکست دی اور ایک ٹھیک ٹھاک مارجن سے یہ جو میچ تھا یہ جیتا ہے. فائنل کا میچ تھا اولمپکس میں جیولن تھرو کا. تو یقیناً یہ کھیل بھی بڑا مقبول ہوتا جا رہا ہے بٹوین پاکستانیز. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ سکولز میں بچیاں بھی پرفارم کرتی ہوئی دکھائی دی. تو یہ بڑا خوشائند عمل ہے کہ جس طرح باقی کھیلوں کو یا خاص طور پر کرکٹ یا دیگر جو کھیل ہیں ان پر غور و فکر کی جاتی ہے پاکستان میں، تو اب جو باقی کھیل ہیں جو چھوٹے جن کو مانا جاتا تھا وہ اب چھوٹے نہیں رہے، ان کا اسپیکٹرم بھی بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے. بہرحال پیرس میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب ہوئی جس میں ان کو بہت سراہا گیا. اور ارشد ندیم نے ساتھ ساتھ کہا کہ پاکستان میں جو دیگر کھیل ہیں جن کی طرف نہیں دیکھا جاتا ان کو بھی اب ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت خوشائند یہ عمل ہے، بہت زبردست یہ گھڑی ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ معزز پینل بھی موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد علی سروہی صاحب، ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو نائجر. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دی شو. ساتھ ساتھ قاضی عدنان فرید صاحب ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، ساتھ ساتھ فارمر ایم پی اے پنجاب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نورین شمس ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نورین، آپ کا بھی بہت شکریہ. میں ایمبیسڈر صاحب آپ سے شروع کروں. یہ خوشی پاکستان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل ایک سینیریو میں اگر بات کی جائے تو سب جگہ چاہے کوئی بھی ملک ہو اپلوڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پاکستان کا یہ گولڈ میڈل حاصل کرنا، اور بڑی محنت کے بعد ارشد ندیم نے حاصل کیا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ انڈیڈ یہ بہت خوشی کی بات ہے. جی. اور ارشد ندیم اور ان کے والدین اور ان کے پورا گاؤں مبارکباد اور تحسین کے لائق ہیں. جی جی. کیونکہ ان سب لوگوں نے ان کی مدد کی، فنڈز پول کر کے اس کو بھیجا ہے. بالکل ایسی ہے. جی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومتی سطح پہ اس طرح کے نوجوانوں کو، اور جو ٹیلنٹڈ پول ہے ہمارے پاس بہت بڑا ہے، جی. ان کو سپورٹ کی جائے. رائٹ. تبھی جا کے ہم اتنا بڑا ملک ہو کے 5واں بڑا ملک ہے تو میڈلز میں 5واں بڑا ملک ہونا چاہیے نا. جی جی. آخری ملک میں ہم کیوں ہوں؟ صحیح. اور کھیل فروغ پائیں گے تو صحت مند قوم بنے گی. رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی سے ترقی اور ترویج کے راستے کھلیں گے. جی جی بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن. قاضی صاحب آپ کی طرف آؤں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 40 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، پاکستان نے گولڈ حاصل نہیں کیا تھا. پھر ہر دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ ہماری کوشش ضرور ہوتی تھی پلیئرز کی. پھر کچھ کھیل ایسے بھی ہیں جہاں بالکل جن کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دیا اوور دا ٹائم پیریڈ، اور ان کو بہتر کرنا بھی ضرورت تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آفٹر 40 to 32 ایئرز؟ انفیکٹ کوئی بھی میڈل جیتے ہوئے ہمیں 32 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جس میں ہم نے کوئی میڈل نہیں جیتا، اور گولڈ جیتے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس جیت کو؟ جی بالکل، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اور خاص طور پہ اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد ندیم کو جاتا ہے. جی. کہ جنہوں نے ایک انڈیویجول ایفرٹ کر کے، ٹھیک ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹریننگ کے لیے ساؤتھ افریقہ بھی بھیجا، جی. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ڈومیسٹکلی کافی مشکلات ہیں. ہاں جی. اور خاص طور پہ ان سپورٹس کے لیے جو اتنی پاپولر امنگ دا ماسز نہیں ہیں، کہ اب ان کے اس گولڈ جیتنے سے یقیناً جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت پاپولیرٹی ملے گی. اور جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ بالکل یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم نے 1984 کے اندر گولڈ جیتا تھا جی. ہاکی میں. بالکل.
تو اب اس کے بعد انڈیویجول میڈل پھر 1988 کے اندر ہمارے باکسر نے جیتا برونز، حسین شاہ صاحب نے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک انڈیویجول ایفرٹ کے اوپر ایک بہت بڑی خوشخبری پوری قوم کے لیے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مایوسی کے بعد ایک بہت اچھا اومن ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جس طرح ان کو سپورٹ اب ان کی اس کاوش کے اکمپلش ہونے کے بعد مل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ باقی اسپورٹس مین بھی انکریج ہوں گے اور وہ بھی اس طرح کی کاوش کے اندر جتیں گے. رائٹ، بالکل ٹھیک، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں نورین آپ کی طرف آؤں گا یہی بات لے کر. خوشی کا موقع ہے پاکستان کے لیے اور اسے اپلوڈ کیا جا رہا ہے. دنیا بھی، ہم نے دیکھا کہ پڑوسی ملک سے بھی بہت سے میسیجز آئے ہیں پلیئرس کے، پھر اس کے بعد امریکہ، یو کے، کینیڈا، یو نیم دا کنٹری، اور وہاں سے لوگوں نے ہمیں میسیجز بھیجنا شروع کیے ہیں. پھر حکومتی سطح بھی بہت زیادہ اس کو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ گورنمنٹس نے بھی مبارکباد پیش کی ہے. پاکستان کے اتنی طویل عرصے کے بعد گولڈ لے کے آنا، پھر اس کے بعد محنت، ایک طویل مدت ہم نے دیکھا کہ ارشد ندیم کے پیچھے بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے، جس طرح ان کی اسٹرگل رہی ہے، جس طرح پھر وہ گورنمنٹ کے پاس بھی گئے، جس طرح بھی قاضی صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ نے بھی انیشیٹو لیا کہ ان کو تھوڑا سا ٹرین بھی کیا جائے اور بھیجا بھی جائے باہر. ان کے کوچ بھی یہی بات کر رہے تھے. کس طرح دیکھتی ہیں اس جیت کو، اور اس کا جو امپیکٹ ہے باقی کھیلوں پہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ عمر. آئی تھنک یہ جو ایک مومنٹ ہے نا ہمارے لیے، یہ ایک خوشی ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ماحول جو ہوتا ہے پورے ملک کا بدل جانا. ہم جس اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ جس طرح حالات میں گزر رہے ہیں پاکستانی قوم، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اچھی خبر آ رہی ہے. ہم نے ابھی ورلڈ کپ دیکھا، کرکٹ سے ہمیں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے ہیروز ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم نے اپنے کھیلوں کو فروغ دینا کیا، ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں مایوسی میں دھندلاہٹ کا شکار کر دیا ہے. کوئی نام لینے والا ان کا رہا نہیں ہے. تو اب جب ایک اتنے بڑا ایونٹ دنیا میں جسے اتنا ریگارڈ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اس بڑے ایونٹ میں اگر کسی کا سلیکشن یا کوالیفائی ہی کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ ارشد ندیم کے علاوہ بھی ہمارے 7 لوگ گئے. اب وہ وہاں تک اس پوائنٹ تک اگر کر آئے تو ہمیں اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے تھا. کافی لوگوں نے ان کو سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا، تو میں اس چیز پہ بھی تھوڑا سا چاہوں گی کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اسپورٹس مین شپ ہر چیز ہونی چاہیے. اب جب اتنی بڑی بات پاکستان کے لیے ہو گئی، ہم خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور خود سوچیں آپ کہ 14 اگست سے قریب بالکل اراؤنڈ دا کارنر، یہ کتنی بڑی، کتنا بڑا تحفہ انہوں نے ہمیں دیا اس وقت، کہ پوری اس وقت قوم جو ہے خوشی سے نہال ہوئی ہوئی ہے. اور اتنا اچھا مومنٹ جس میں قومی ترانہ بج رہا ہے، ہمارا جھنڈا تمام ملکوں کے ساتھ ایک بڑا ٹاپ اس پہ جا رہا ہے، تو آئی تھنک یہ موڈ چینجر ہے. بہت سارے لوگ، ہم نے دیکھا، آپ نے بات کی کہ باہر کے لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں اپوزیشن پارٹیز بھی ایک پیج میں نظر آ رہے ہیں. کل اسمبلی کے فلور پہ بھی بڑا اپلوڈ کیا گیا ہے. ایبسولوٹلی. سو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ دیکھیں کچھ اسپورٹس یا کلچر، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر کسی کو ہمیں ساتھ کرتی ہیں. ہم اگر پڑوسی ملک کی بھی بات کریں، ان کی بھی بڑی سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی تھیں تو اس نے ہمیں قریب لے کر آئے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹیپ فارورڈ. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ کامیابی ہے تو ہر کوئی اس پہ اوبویسلی آئے گا کہ ہم اس کو اب ٹیک اوور کریں گے، ہم اس پہ کام کریں گے، ارشد ندیم کا کمپلیکس سپورٹس بنائیں گے. دیٹس اے گڈ تھنگ. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں بہت سارے سپورٹس میں رہے تو، لیکن وہی والی بات ہے، شکست جو ہے یتیم ہوتی ہے، کامیابی کو ہر کوئی اون کرنا کوشش کرتا ہے. تو جو دوسرے ہمارے اتنے بڑے سپورٹس اور اتنے نامی گرامی نام گزرے ہیں تو ہمیں اب اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور میڈیا کا اس میں سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے. دیکھیں ایک فرور ہوتا ہے، اگر فیفا کا بھی ورلڈ کپ چل رہا ہوگا، ہم بچوں کو دیکھیں گے فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ارشد ندیم کی جو اسٹرگل ہے، اب آپ خود سوچیں ان کی کہانی جو بتاتے ہیں کہ جیولین تھرو کے اکوپمنٹ خریدنے تک کے پیسے نہیں تھے. سر نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ان کی ایفرٹ، ان کے گاؤں کی، وہ کہتے ہیں نا ایک ولیج پورا لگتا ہے کسی کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ ایک ایفرٹ تھی وداؤٹ اینی اسسٹنس. جو دیکھیں ہمارے پاکستان میں کتنا شدید ٹیلنٹ ہے کہ اگر اس کو ہارنس کیا جائے تو ہم اس سے کہیں زیادہ گولڈ جو ہیں لے کر آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح جی، پوائنٹ پر ٹیکن. اچھا یہ تو ظاہر ایسی جیت ہے کہ جس کو آئی تھنک اب کافی ٹائم لگے گا، ہم سیلیبریٹ بھی کرتے رہیں گے اور اس کو یاد بھی رکھا جائے گا. کمنگ بیک ٹو یو احمد علی شاہ صاحب، سروج صاحب، آپ کی طرف اگر میں آؤں تو چونکہ آپ ایمبیسیڈر ہیں نائجر میں پاکستان کے، ایک پوٹینشیل ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا جی کہ 14 اگست کو وہ اکنامک پلان بھی عوام کے سامنے لانے کی ایک بھرپور عزم انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ایک اکنامک پلان انویل کیا جائے گا جس میں جو پاکستان کا وے فارورڈ ہے ٹورڈز آل دیز بردر کنٹریز.
بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, جہاں سے انویسٹمنٹس آ سکتی ہیں یا جہاں ایکسپورٹس کی جا سکتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نائجر کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں, کتنا پوٹینشیل ہے B2B اور G2G دونوں طرف روشنی ڈالیے ذرا. نیجر میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, کیونکہ وہ ایسی مارکیٹ ہے جہاں پہ گنجائش ہی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہاں انڈسٹری نہیں, جی تو A to Z ہر چیز وہ امپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. 2.5 کروڑ لوگ ہیں تو کموڈیٹیز بھی خریدتے ہیں. پاکستان کا رائز جا رہا ہے, تو ابھی ہم ان کے ڈپٹی منسٹر کو لائے تھے جو, جی جی اور ان کی گورنمنٹ سے 50% اس کی کمٹمنٹ ہم نے لی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. 6 لاکھ ٹن خریدتے ہیں سال میں, تو 3 لاکھ پاکستان کو دے دیا انہوں نے, اچھا, زبردست زبردست, بالکل ٹھیک. کہ جو $150 ملین کا بنتا جی جی ہے. جی تو اس کے بعد پھر ٹریکٹرز کی بھی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ, جو پاکستان ٹریکٹر دے سکتا ہے. جی جی. آ رہے ہیں, اب شروع ہوئے ہیں پاکستانی ٹریکٹرز. صحیح صحیح. اور اسی طرح پھر موٹر بائکس ہیں, ٹرائی سائیکلز ہیں, لوڈرز ہیں, پھر آپ کے سرجیکلز ہیں, جی جی. اسپورٹس گوڈز ہیں, فٹ بال بہت کھیلتے ہیں وہاں پہ, تو یہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں. فٹ ویئر ہے, فیشن ویئر ہے, مطلب بہت زیادہ تو پوٹینشیل ہے. بہت زیادہ سمجھ لیں. پوٹینشیل ہے. A to Z ہر چیز جو ہے وہ خریدتے ہیں. جو پروسیس فوڈ ہے, ایون کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں, وہ باہر سے آتے ہیں. اچھا, جوسز باہر اپنا سے کوئی آتے برانڈ ہیں. نہیں ہے ان کا, ہاں. یعنی دیکھا جائے تو. صحیح. تو یہ جوائنٹ وینچرز کی بھی گنجائش ہے وہاں پہ. کیٹل زیادہ ہیں تو حلال میٹ پروسیسنگ اور اس صحیح طرح کی, صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اس طرح ٹینریز کی زیادہ وہاں پہ گنجائش ہے, کیونکہ وہاں پہ ہے نہیں. جی 75 ملین کیٹلز ہیں, صحیح. 25 ملین پیپل ہیں, تو ایچ ون ہیز 3 کیٹلز, رائٹ. یعنی پر کیپٹا اگر دیکھیں جی تو جی. بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور بہت سی چیزیں بھی جا سکتی ہیں وہاں پہ, وہاں سے لا کے پروسیس کر کے بھی ہم بیچ سکتے ہیں. بالکل بیچ سکتے ہیں. کیونکہ صحیح. ٹھیک ہے. زیادہ تر جو ممالک آپ دیکھ رہے ہیں جو آگے بڑھے ہیں, سنگاپور, ہانگ کانگ, دبئی, جی جی, وہ خود پروڈیوس کچھ نہیں کرتے, بالکل ایسے. ری ایکسپورٹ ہے ان کی. پاکستان سے چیز اٹھائی, تھوڑا سا اس کو اس کو پیکیجنگ اچھی کی اور اس کو آگے بھیج دیا. صحیح. اور آگے بیچ دیا, بالکل ایسے. اور 4 ٹائمز پیسہ کما لیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا, سارا کام آپ کریں. ہاں, اب تو یہاں انڈسٹریز میں آپ دیکھیں, سیالکوٹ کی بات کر لیں آپ, کھیلوں کا سامان ہے سارا, باقاعدہ سٹیمپس بھی اب یہاں لگتی ہیں. ایگزیکٹلی یہاں سے وہ کہتے ہیں جی جو یہ ہمارا ہے میڈ ان جرمنی, جی جی جی, اور میڈ فار جرمنی, بالکل ایسے. ناٹ میڈ ان جرمنی. پہلے لکھا جاتا میڈ جرمنی, اب آپ باریکی سے دیکھیں, فار جو ہے چھوٹا ہوتا ہے, میڈ فار جرمنی لکھ کے بھائی نائجر کو بھیج دیں. صحیح صحیح, وہ جانے جرمنی جانے کی ضرورت نہیں, بالکل صحیح. سیدھا نیجر آ جاتا ہے, اور 10 ٹائمز پرائس ہوتی ہے اس کی. جو ہم ڈائریکٹ بیچیں ہیں اس کو تو 10 ٹائمز کی پرائس ہے. یعنی ہم ابھی بھی را مٹیریل پروڈیوسر ہیں, صحیح. یا پرائمری پروڈکٹس پروڈیوسر ہیں. جی جی, جو ٹیکسٹائل فیبرک ہے, تو اس کی قیمت یعنی آپ کو ملتی ہے ایوریج جو ہے 80 سینٹ ہے پر جی میٹر. جی, اور جب یہ بن جاتا ہے, اسٹچ ہو جاتا ہے, تو اس کی قیمت $8 پر میٹر ہے. ٹھیک ٹھاک ڈفرینس آ جاتا ہے اس میں. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا جی جی, فرق. والیوم بہت بڑا ہے اس کا. تو 10 ٹائمز کمانے والے صرف ایڈیشن کتنی کہتے ہیں, 40 سینٹ کی. صحیح صحیح, 40 سینٹ کی ایڈیشن ہو گئی, $8 میں بکی. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. نہیں, پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یقیناً جتنے بھی افریقن کنٹریز ہیں خاص طور پر اس طرف دیکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا, میں قاضی صاحب یہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آؤں. آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے, پھر آپ اس ویژن کو بھی بڑی اچھی طرح پورٹرے کر سکتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں. پی ایم شہباز صاحب کا اگر ویژن کی بات کی جائے تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف, ان کا بھی ایک بڑا 3 ٹائم وہ پرائم منسٹر ہے ملک کے. ہم نے بڑے اچھے حالات دیکھے, بہت اچھی پالیسیز جو تھی انہیں ڈرافٹ کیا گیا, امپلیمنٹ کیا گیا. اب چونکہ 14 اگست آنے والا, اور پی ایم صاحب نے ایک بڑی اچھی خوشخبری بھی دی ہے کہ ایک اکنامک پلان جو کہ جس کی طرف اب پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور بلکہ پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہوگی, کیونکہ جس سیناریو میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری جو جیوگرافک لوکیشن ہے وہ بھی بڑی اسٹریٹجکلی بڑی امپورٹنٹ ہے دنیا کے لیے, خاص طور پہ اس خطے کے لیے. تو کس طرح دیکھتے ہیں جو آنے والے 2 سے 3 سال کا عرصہ ہے, بڑے مشکل حالات سے ہم نکل کے, بہت مشکل صورتحال سے ہم نکل کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, تو کیسے دیکھتے ہیں جو یہ کاوشیں ہیں, اور کتنا بہتر امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے؟ جی, آپ کا ایک بڑا اہم سوال ہے. اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف جی جانے کی کوشش کریں, کاروبار کو بڑھائیں.
اور پرائم منسٹر صاحب بھی آن دا ریکڈ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایڈ کی بجائے ٹریڈ کی طرف جانا ہے. بالکل یہ بڑا زبردست نعرہ لگایا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی کی وہ مینیفیسٹیشن ہے کہ جیسے یہاں پہ ایک ایمبیسڈر صاحب بھی اب اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے ہوئے ہیں نائجر سے، اور باقی خاص طور پہ افریقن فوکس کے ساتھ یہاں پہ جو ایکسپو ہو رہا ہے اس کو بھی پی ایم صاحب نے خود آ کے انوگریٹ کیا، تاکہ یہ ایک فوکس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا فوکس کیا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف آئیں، کاروبار کو بڑھاوا دیں. اور جس طرح ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ایمبیسڈر صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ افریقہ کی طرف خاص طور پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے، تو اس کے علاوہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے کہ بھئی اب اگر ہم ایک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں اینیملز ایکسپورٹ ہو رہے تھے. بالکل ہو رہے تھے. تو یہ انہوں نے آ کے روکا اس کو کہ ہم اینیمل ایکسپورٹ کو روک کے ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں اور ہم میٹ ایکسپورٹ، بائی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کیا جائے. نہیں، میٹ کو ایکسپورٹ کریں تاکہ ویلیو ایڈ کر کے ہم اس کی آپٹیمم پرائس جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہے وہ لینے کی کوشش کریں. تو یہی فوکس ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ 14 اگست کو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی اسی سلسلے میں ایک قدم ہے کہ ہم انٹرنیشنلی لوگوں کو یہاں پہ بلائیں، ان کو وہ ماحول دیں کاروبار کا، تاکہ وہ خوشی سے آ کے یہاں پہ اپنا کاروبار کریں. بالکل. اور اس کے علاوہ جہاں تک یہ جس طرح اکنامک اسٹیبلٹی کی بات ہے، تو میں یہ عرض کروں کہ بدقسمتی سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی گورنمنٹ کو ٹینیور نہیں مل پایا. بالکل صحیح. ہمیں اب اپنے ان حالات کو مد نظر رکھ کے اپنی اکنامک پالیسی کو بنانا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے اندر عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو جو دین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ آفر کیا تھا کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، مل کے چلیں، اور مل کے ہمارے ساتھ چلیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ چارٹر آف اکانومی سائن کریں، تاکہ جو بھی گورنمنٹ ہو کم از کم ہم اپنے اس اکنامک ایجنڈا کو کمپرومائز کسی صورت نہ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گورنمنٹ آف دی ٹائم کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل صحیح. لیکن پاکستانی انہوں نے یہ ایک جیسچر دیا کہ آپ بیٹھیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چارٹ آف اکانومی سائن کریں، تاکہ پاکستان کو ایک لانگ ٹرم اکنامک پالیسی میسر آ سکے، تاکہ اگر کوئی حکومت ڈیسٹیبلائز بھی ہو یا اگر کوئی ہمارے حالات بدلیں تو ہم اپنی اس جو ہماری معاشی لائن ہے اس کو ہم بالکل نہ چھوڑیں اور اسی کو ہم ٹو کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. اور پھر گورنمنٹ بنانے کے بعد بھی، یعنی جس دن ہم نے دیکھا کہ مینڈیٹ ملا نون لیگ کو 2023 انتخابات میں، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے نکلتی فوراً کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں پھر مل کے آئیں، اور اس کا برملا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے فلور بھی بار بار کیا کہ ہم ابھی بھی تیار ہیں مل کے بیٹھنے کے لیے، کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. سر بات یہ ہے کہ سیاست تو نام ہی پاسبلٹیز کا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ایک تو اس ایجنڈا کو سامنے بدقسمتی سے نہیں رکھ پا رہی کہ پاکستان فرسٹ. اگر پاکستان ہے تو سب ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ بھی کہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کے لیے سامنے آئیں جس جذبے کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی اپوزیشن کے وقت میں کیا تھا. رائٹ. بالکل ٹھیک. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک سر. بالکل صحیح. دونین یہی پوائنٹ آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اکنامک اسٹیبلٹی پرائم منسٹر صاحب کی اولین ترجیح رہی. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دن ریسٹ نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی میں اسلام آباد میں بھی تھا اور ان کی طبیعت بڑی علیل تھی، تو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریسٹ نہیں کیا. ایرانی وزٹ بھی تھا، پھر اس کے بعد دیگر اور چیزیں تھیں. یہ جو مسلسل کوشش کرنا کہ ملکی حالات کو بہتر کیا جائے، پھر اس کے بعد جو اکنامک پلان ہے اس کی طرف نظر دوڑائی جائے کہ ہمیں کیا کیا چیزیں بہتر کرنی ہے. جس طرح بھی 14 پہ اناؤنس کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، گوادر کو بھی تیز کرنے کے سلسلہ ہو رہا ہے. سی پیک خاص طور میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کا بہت ہارڈ فوکس رہا کہ اس کو زبردست انداز سے آگے لے کے جا سکے. تو سی پیک فیز 2 ابھی ہمیں ایک گفٹ کی صورت میں مل چکا ہے جس میں ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں. کتنا خوشائن سمجھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے جو ہم جن حالات سے جن چیلنجز سے ہم نکلے، وی ور آن دا ورج آف بینکرپسی،
ایسی باتیں بھی ہو رہی تھیں. حالات ایسے نہیں تھے لیکن پھر بھی کافی سارا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی یا اس پہ فیک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی. تو اب جو آنے والا ٹائم ہے وہ بہتر سمجھتی ہیں آپ کے ہونے والا ہے؟ بالکل. دیکھیں ابھی قاضی صاحب نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور آئی وڈ تھنک کہ پی ایم ایل این کا فوکس ہمیشہ سے رہا ہے کہ سیلف ریلائنس ہو. اور جیسے کہا کہ بہت ماضی میں ہمارے ساتھ مشکلات رہی ہیں کہ کوئی بھی پالیسی کوئی بھی پلان آتا ہے لیکن وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور وہ ڈسٹربنس جب آتی ہے تو ہمارے یہاں ایک بدقسمتی سے یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں امریکی الیکشن ابھی ہو رہے ہیں, ہم بڑا امید کرتے ہیں کہ بھائی فلاں فیس چینج ہو جائے گا, یہ چہرہ آ جائے گا, لیکن ان کی جو پالیسی ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے اور اس کا بڑا کلیکٹیولی وہ کانگریس میں اس کو اسی طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو وہ اوبویسلی اپنی پالیسی, اپنا ملک اور اپنے معاشرے کی چیزوں کو اقدار کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اگر آپ دیکھیں پچھلے سال میں اور جو پچھلی حکومتوں میں ہم نے دیکھا, وہ جو فقدان تھا, جو پورے کے پورے میڈیا عوام تھک جاتی تھی پوچھ پوچھ کے کہ کوئی پلان نظر نہیں آ رہا. ہم منصوبوں کی باتیں کرتے تھے, ہم ریلائنس کی باتیں کر رہے ہیں, کبھی کسی کنٹری کو ناراض کر دیا, کبھی اپنے فرینڈس کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلے. آپ نے سی پیک کی بات کی نا, تو وہ چیز بھی کتنی تعطل کا شکار رہی. اب سنس پی ایم ایل این کیم ان ٹو دا پاور دے آر ٹیکنگ, اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ان کا سپورٹ حاصل ہے, اور یہاں پہ وہ جو میچور پارٹیز ہیں اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ملک کو کس طریقے سے ہمیں آگے چلانا ہے, خاص طور پر آئی ایم ایف کے لون کے حساب سے بات ہو جائے یا معاشی ترقی کے حوالے سے بات ہو جائے, تو وہ ایک جگہ ایک پیج پہ نظر آتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم پوائنٹ ہمارے کچھ چیلنجز ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری محنت کرنی پڑے گی. شہباز شریف کی آپ نے بات کی, اوبویسلی شہباز شریف کا ایک ایڈمنسٹریٹو انداز رہا ہے. ان کی بہت سارے ہم نے ایز اے سی ایم ہم نے ان کو دیکھا, انہوں نے بہت کام کیا. اور وہی ایک چیز آپ کو یاد بھی ہوگا پچھلے سال جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی, حکومت جانے کے بعد تو انہوں نے سیٹرڈے کی بھی چھٹی جو ہے ختم کر دی تھی. تو وہ خود بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. وہ پہلا دن بھی آپ کو یاد ہوگا جب پی ایم ہاؤس انہوں نے لیٹ پہنچنا تھا, وہ صبح ارلی مارننگ پہنچ گئے, اسٹاف بھی ریڈی نہیں تھا وہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو وہ تو ایک اپنے کام اور ورکوہولک والا مزاج رکھتے ہیں. سو سی ان کی جو کہتے ہیں نا, لوگ پہلے بڑا ہوتا تھا کہ کال آف فیل میں بڑا تضاد ہے, لیکن ان کے ایکشنز میں بھی وہ چیزیں دکھتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کو کرتے ہیں. آپ نے 14 اگست میں پالیسی کی بات کی, اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پلان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ صرف ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے دوست ہیں, چائنا اوبویسلی ہمارا ایک ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے سی پیک 2 پہ, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک چیز تعطل کا شکار تھی, اب اس میں تھوڑا سا ایک گیئر لگا ہے, شفٹ ہو رہا ہے. گوادر والے مسئلے مسائل ان کو جو ہے کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے چیلنجز ہیں اور جو سیکیورٹی کے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں اس کو اگر ہم ایڈریس کریں گے تو ہمارے یہ چار چیزیں جو ہیں بہت ایک اچھی سکسیسفل پیٹرن پہ آ جائیں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بڑا ایشو ہے جس کی طرف پاکستان کی بہت بڑی آواز ہمیشہ سے رہی ہے, بڑی کلیئر پالیسی ہے. سر میں آپ سے جو کہ آپ کی ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کس طرح کی جو آواز ہے, ڈیفینیٹلی یہ بڑی ضرورت بھی ہے, ضرورت وقت. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی بربریت ہے, فلسطینی معصوم نہتے مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی کیمپینز کی جا رہی ہیں, جس طرح کا ظلم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے غزہ میں جو اسکول پہ بھی حالیہ اٹیک ہوا ہے, کل ہم نے دیکھا, بڑا افسوسناک انسیڈنٹ ہے. 100 سے زائد بچے اور اساتذہ اور باقی لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, عالمی جو پریشر ہے, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جس بھی ملک کی ہو وہ تو اس وقت سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن جو ویسٹرن طاقتیں ہیں ان کو نہیں لگتا کہ اب یہ بہت ہو گیا, یہ جو ظلم کی ایک لمبی داستان لکھتے جا رہے ہیں, یہ تو اگر آپ فیوچر میں بھی جائیں تو بہت غلط امپیکٹ کریٹ کر دے گی پوری دنیا کی تاریخ یا ہسٹری میں. تو آپ کو نہیں لگتا اب اس کو بس ہونا چاہیے, اور جو عالمی طاقتیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے, خاص طور پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو ساتھ دے رہی ہیں باقاعدہ, کہ ہائی ٹائم کہ اپنے اندر کی بھی آواز سنیں, ان کے لوگ اب ان کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے لوگ تو سڑکوں پہ کھڑے ہیں, ہمارے لوگ کہاں کھڑے ہیں. یعنی مسلم دنیا میں اگر آپ دیکھیں اور نان مسلم دنیا میں اگر دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ وہاں پہ عوام زیادہ نکلی ہے فلسطینیوں کے حق کے لیے, ان کی یعنی جینوسائیڈ کے خلاف. یہ جو ان کے خلاف طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کے خلاف. لیکن ہمارے ممالک میں چند ملکوں کو چھوڑ کے, جس میں پاکستان بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, ملیشیا بھی ہے, وہاں بڑے بڑے
निकले जी हैं। बिल्कुल। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देख रहे हैं, मैंने जो पॉइंट यहाँ पे आपसे हाईलाइट करने की गुजारिश की है वो ये कि जिस तरह हम आलमी बरादरी का ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी अगर वहाँ पे एक कुत्ते के साथ भी ज्यादती हो जाती है तो उसकी अखबारों में खबरें छप जाती हैं। यहाँ मासूम इंसानियत का जिस पैमाने पर कत्लेआम किया जा रहा है या शहीद किया जा रहा है, इसकी तरफ ये आलमी ताकतें खामोश क्यों हैं? देखें, जो इशू फ़लस्तीन है या कश्मीर जी है, जी ये पैदाशुदा ही उनका है, बिल्कुल ऐसे पहली बात। बिल्कुल ऐसे है। दूसरी बात ये कि जो ताकत होती है उसमें जो ये नशा होता है, जी वो फिर हक और सच को Exploit समझने करती की है उसको। कोशिश ही नहीं सही करते। सही। इन्होंने, आप देखें, यानी ज्यूज़ को अगर आप हॉलोकॉस्ट की बात कर रहे हैं तो किसने किया? जर्मनी ने किया ना। जी जी तो उनको जगह किसने देनी चाहिए थी? जर्मनी ने। लेकिन उसको जगह कहाँ से दिलवाई? फ़लस्तीन की। सही। फिर अब जर्मनी में अब तो कानून बन गया कि जो भी यहाँ इमिग्रेंट आएगा जी 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 तो वो ये लिख के देगा कि जी इसराइल को यानी एग्जिस्टेंस का हक है, वरना उसको शहरियत नहीं मिलेगी या ये चीज़। सही। इसी तरह जो विक्टर्स क्लब है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक। 1945 में जो चीज़ बनती है आज तक उसको डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया। बाकी दुनिया में डेमोक्रेसी की बातें कर जी रहे जी हैं, जी जी तो ये इतना बड़ा फोरम है, उसको डेमोक्रेटिक जब तक नहीं करेंगे तो ये इस तरह के जो अप्रेसर हैं उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आती है, अमेरिका वीटो कर देता है, फ्रांस वीटो कर बिल्कुल देता ऐसी है, है, बिल्कुल ऐसी। यूके वीटो कर देता जी है। जी जी अब रह गए चाइना और रशिया, तो जाहिर है जब 3 वीटो वाले उसके साथ खड़े हैं तो कोई भी चैप्टर 7 के साथ रेजोल्यूशन इसराइल के खिलाफ सही पास ही नहीं हो सही सकता। सही। और चैप्टर 7 के तहत जब तक पास नहीं होगा तो उसमें यूज़ ऑफ पावर की गुंजाइश नहीं है। राइट। जैसे बाकी मुल्कों में यूज़ ऑफ पावर हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़गानिस्तान में यूज़ ऑफ पावर हुआ 9/11 के बाद, और जो सूडान के हवाले से यहाँ साउथ से पहले सूडान वियतनाम बना, भी है और बड़े ममालिक हैं। जी जी नहीं वियतनाम में तो खैर और चीज़, वो भी जी। यूनिलेटरल वार थी। लेकिन इंडोनेशिया में जब ईस्ट तिमोर का मामला हुआ आज़ादी बिल्कुल का, ऐसी है, तो बिल्कुल ऐसी है। चैप्टर 7 का रेजोल्यूशन लाया गया। इस तरह के जो रेजोल्यूशंस हैं उन लोगों के लिए तो लाए गए जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे, लेकिन जहाँ पे मुसलमान मजलूम हैं वहाँ पे चैप्टर 6 के तहत रेजोल्यूशन आते हैं जो ऑब्लिगेटरी नहीं होते, सही। जहाँ पे पावर के ज़रिए उसको हटाया नहीं जा सकता। और फिर अगर कोई इस तरह के, यानी दर्जनों रेजोल्यूशन है फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए 18 जी रेजोल्यूशन है, जी तो अभी तक वो जो है बेदर्दी से मारे जा रहे हैं। और सिर्फ नौजवान नहीं, बूढ़े, बच्चे, हाँ औरतें, बिल्कुल, उन्होंने तो हॉस्पिटल नहीं छोड़े। यानी जी जी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। बम्बारमेंट है, और गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले, अस्पताल तक उड़ा जी, के जी। रख दिए। तो इसके लिए एक तो यूनाइटेड फ्रंट की ज़रूरत है। सही। ओआईसी इतना बड़ा फोरम है, उसको ये आवाज़ बड़े ज़ोरदार तरीके से उठानी जी चाहिए अभी थी। ये एड्रेस किया गया है इस इशू को। हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी ख़ास तौर पे वो गए भी वहाँ पे और ओआईसी के इजलास में ये चीज़ें हुई हैं। मैं सर वो यही तो पॉइंट जी जी हम जो है कर रहे हैं। जी पाकिस्तान तो आप अगर देखें सबसे ज़्यादा अगर फ़लस्तीन का केस जिस पाकिस्तान की मुल्क ने आवाज़ लड़ा है बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो वो पाकिस्तान। जी जी 1948 से लेके जी जी ये हिस्ट्री है कि सबसे ज़्यादा जो मुल्क लड़ रहा है केस फ़लस्तीन का वो पाकिस्तान है। डेफिनेटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं काजी साहब यही पॉइंट आपकी तरफ लेके आऊँगा। पाकिस्तान की आवाज़ जिस तरह अभी सर भी कह रहे थे हमेशा बड़ी प्रोएक्टिव रही है, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर रहा है। हमने पहले दिन से ये जो जाबिराना रवैया इसराइल की तरफ से उसे कंडेम भी किया है, ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि हर प्लेटफॉर्म पर ये इशू उठाने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब भी बरमला हम देखते हैं कि बार बार कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर स्टेटमेंट भी देते हैं और आलमी बरादरी को जोड़ने की कोशिश भी करते हैं कि इस पर अब बस होनी चाहिए। ये जो मजालिम है वहाँ तो एक्सेस भी नहीं है किसी को, हम देख रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को भी एक्सेस नहीं है। स्कूल का इंसिडेंट है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, ये तो ऑर्फनेजेस, ये तो सारे वो इदारे हैं ना कि जहाँ जिनको सेफ हेवन समझा जाता है दुनिया भर में, इनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। तो किस तरह किस सिमत की तरफ ये लेके जाया जा रहा है पूरे मामले को? सर मैं जिस तरह एक्स एम्बेसडर साहब ने बताया कि
بہت ہی افسوسناک جی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور جو بین الاقوامی جو کمیٹی آف نیشن ہے اس کی بھی سمجھتا ہوں کہ بے حسی کی انتہا ہے. جی لیکن اس کو اس طرح میں کہوں گا کہ وہ جس طرح ہے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جی کہ جب تک آپ خود طاقت نہیں حاصل کر لیتے تو پھر اسی طرح یہ ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر رہتی ہے. جہاں تک وہاں کے ویسٹرن نیشنز کی عوام کا تعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ برطانیہ میں اب تک 15 سے زیادہ بڑے جی جی مظاہرے ہو چکے ہیں جس میں ملین کے قریب لوگوں نے شرکت کی ہے. جی جی شاید اتنی بڑی ڈیمونسٹریشن کہیں اسلامی ملک میں بھی نہیں ہوئی. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی فورن پالیسی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور عوام کی سوچ مختلف ہے. تو بہرحال یہ کہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ امت مسلمہ کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. او آئی سی کے فورم کو مزید مضبوطی کے ساتھ جی آپس کے، بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ جو چھوٹے آپس کے اختلافات ہیں ان کی وجہ سے ہم اس بڑے مسئلے کو او آئی سی کے لیول پہ پس پوش ڈال دیتے ہیں. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کے اندر ہمیں بالکل اتفاق رائے ہونا چاہیے تمام اقوام میں، مسلم اقوام کا، اور اکٹھی آواز بلند کرنی چاہیے. اور اگر متفقہ طور پہ یہ بات کریں اور اپنے ساتھ شامل کریں ویسٹرن نیشنز کو بھی، تو یقیناً کچھ نہ کچھ انفلوئنس کرنے کے یہ قابل ہوں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وقار بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. میں نورین، کیونکہ بہت اہم یہ ٹاپک ہے، ہر مسلمان کے، ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، اور ہر پاکستانی اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مظالم ہیں یا پھر بربریت کا یا صفاقیت کا آپ دیکھ رہے ہیں، کھلے عام مظاہرہ ہے. پوری دنیا کی عوام اس وقت کھڑی بھی ہے، وہ یہ چاہتی کہ یہ جنگ بندی ہو. پھر اس کے بعد جو 2 ریاستی حل ہے، ظاہر انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے پیلسٹائن، سوورن سٹیٹ ہے مسلم ملک ہونے کی حیثیت سے، جس طرح بربریت کا جابرانہ رویہ اسرائیل کی طرف سے رکھا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب اتنی قربانیاں دے دی گئی ہیں، اتنے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جس طرح ہم مینشن کر رہے تھے ابھی، نہ ہاسپٹلز چھوڑے گئے، نہ آرفنیجز چھوڑے گئے، نہ اسکول. یہ تو وہ انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جہاں ایک ظالم انسان بھی چاہتا ہے کہ یہ ادارے محفوظ رہیں. ہم نے دیکھا کہ اب عالمی جنگیں ہوئیں، ان میں بھی یہ معاہدے ہوئے کہ اسکولز کو، یونیورسٹیز کو نہیں چھیڑا جائے گا، ہاسپٹلز کو نہیں چھیڑا جائے گا، یا جہاں خواتین پناہ لی ہوئی ہیں یا بچے ہیں وہاں نہیں چھیڑا جائے گا. لیکن اب یہ تو بالکل ایٹ پار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ملیہ میٹ کرنے کی ایک سازش سامنے آ چکی ہے، بے نقاب ہو چکا ہے اسرائیل کا اور ویسٹرن کنٹریز کا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایبسولوٹلی، آئی مین ہم اس کو ڈسکشن کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے. اصل وجہ یہ دیکھیں، انٹرسٹ ویسٹرن کنٹریز کا جو ویسٹرن بلاک نے بنایا ہے وہ جنگ کی اپنی جگہ، لیکن جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. وہ جنگ کے اصول آپ نے بار بار کہا کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں سیف ہیون لوگ ریفیوج کے لیے جاتے ہیں. تو یہ وار کرائمز میں آتا ہے، اور اس میں دنیا کی یہ ایک اندھی، میں بولوں گی کہ اس کی دیکھنا اور اس پہ بالکل بے حس ہو جانا، جبکہ وہی چیز آپ یوکرین میں دیکھ کے اس کا اتنا وویلا مچاتے ہیں. پوری دنیا سے آپ اس کا سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یورپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کے گیس کے اپنے معاہدے ختم ہو جاتے ہیں اس پوری جنگ کی وجہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے تو آپ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن جب یہ اس معاملے پہ بات آتی ہے تو سب نے آنکھوں میں پٹیاں باندھ لی ہیں. آپ نے اسلامی ملکوں کی بھی بات کی ہے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا عالمی عدالت پہ بھی کیس چلا، ان پہ اتنے زیادہ پروف بھی ہو گئی چیزیں اور سب کو پوری دنیا کو دکھ رہا ہے. لیکن بے حسی یہ دیکھیں، اس پوری دنیا میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑی بڑی عدالتیں لگائی ہیں، یہ بڑے بڑے ایسے ادارے قائم کیے ہیں، تو جب اگر ان کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تو واٹس اے پوائنٹ آف اٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو ورلڈ پاورز ہیں یا جو اپنی فنڈنگز لے کر آتی ہیں وہ اس پہ اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے، بائسنس دکھائی دے رہی ہے. تو اب فورن پالیسی اور ان کا جو ایک اسٹانس ہے اسرائیل کے ساتھ، ان کا گٹھ جوڑ ہے، دیکھیں ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. وہ کس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ویسٹرن بلاک بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں الگ سمجھتے ہیں. لیکن جو چپی ہے خاص طور پر اسلامی ملکوں کی، وہ پاکستان میں تو بہت اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ہم بار بار اس پہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ہماری سڑکوں پہ چیزیں بھی نظر آتے ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ میں ویسٹرن ورلڈ کے لوگ بھی باہر نکلتے ہیں. لیکن جو ایک بڑا مستند قسم کا ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے جو کہ
آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان پہ ریلائی کرتے ہیں, ان کی اکانومی پہ ریلائی کرتے ہیں, ان سے ایکسپورٹ امپورٹ کے سارے کام کرتے ہیں. اگر کوئی ایک ایسا اسٹانس پوری اسلامی دنیا کر لے کہ بھائی ہمیں یہ آپ اس چیز پہ ختم کریں, جنگ بندی ایٹ لیسٹ کریں, سیز فائر ہو, تو ہم پھر آگے جا کے آپ سے کوئی اور بات کریں. تو جب متحد ہو کے کام اگر کرے گا اور ہم بھی اس میں شامل ہوں گے, اوبویسلی ہم اس میں شامل ہیں, ہم آواز اٹھا رہے ہیں, تو باقی دنیا بھی اس چیز کو کلیکٹیولی ہمیں سیریس لے گی. ادروائز ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک چیز جو 7 اکتوبر پچھلے سال سے سٹارٹ ہوئی ہے اور اب تک وہ آن گوئنگ ہے, یہ انسانیت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں اپنی جان سے چلے گئے اور ہم لوگ اس کو خاموش کھڑے تماشائی دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں جی بالکل صحیح ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ بہت افسوسناک انسیڈنٹ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بہرحال جی بڑا خوبصورت مہینہ ہے. میں ذرا آخری کے 10 منٹ ہیں سر, پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے, یہ ایک ایسے نظریے کی آزادی کا مہینہ ہے جو اسلام کے نام پہ تخلیق کیا گیا یہ ملک, اور پھر بڑا خوبصورت ایک کیفیت ہے. میرے خیال سے جب یہ مہینہ آنے لگتا ہے تو ہر پاکستانی کا جو دل ہے وہ بہت زیادہ ایک انرجی الگ ہی فیل کر سکتے ہیں. نائجر میں جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, اور پھر 14 اگست کی جو افادیت ہے یا پھر اس مہینے کی جو افادیت ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. کمیونٹی تو ہر جگہ بڑی گرمجوشی سے یوم آزادی مناتے ہیں. نائجر میں یہ ہوتا ہے کہ واحد ملک ہوتا ہے, ون آف دا فیو نیشنز جہاں پہ ہم لوکل لوگوں کو بھی اس یوم آزادی کی اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں. اور وہ بڑے پرویکٹیو جاتے بھی ہوں گے, اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور اس میں 3-4 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جی, رات کو دعا ہوتی ہے, اور صبح کو پھر پرچم کشائی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ایک ڈیبیٹ رکھتے ہیں نوجوانوں کے ساتھ, اور پھر رات کو ریسیپشن ہوتی ہے جس میں جو ہے ڈگنیٹریز اور ہر لائف کی زندگی کے شعبوں سے لوگ آتے ہیں, اور بڑی ہی گرم جوشی سے منایا جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یوم آزادی کی افادیت کا, تو آزادی کے بغیر تو قوم کی کوئی زندگی نہیں ہے, کوئی شناخت نہیں, قوم مانی نہیں جاتی نا, کوئی شناخت ہی بالکل ایسی کوئی شناخت ہی نہیں, اور آزادی جیسی نعمت بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ, کیا بہت خوبصورت بات ہے. جی, جو لوگ یہ شور شرابہ کرتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا, تو جو ہے ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے پاکستان کو کیا دیا, پہلے ہوئے تو بتائیں نا. جی. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے ابھی تک اچیو کیا جی, تو پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا. یہ جو اس وقت جنریشن زی جس کو کہہ رہے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا. جی بالکل ایسے کہ کن حالات اور مصائب کا شکار ہو کے کن قربانیوں کے بعد پاکستان بنا. بالکل یہ پاکستان بنا تھا, اور کیا تھا ہمارے پاس, کیپٹل تک فیسلٹیز نہیں تھی سر, بلکہ بٹوارے میں کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا. جو پرومسز تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے, اور یہ جو تھا پیریفری تھی. جی, یعنی سینٹر تھا دلی, اور یہ ایگریکلچر ایریا تھا جہاں سے را مٹیریل بن کے انڈسٹری جو اس طرف تھی, حتیٰ کہ ہمارے جو بیریجز تھے وہ بھی اس طرف کو دے دیے گئے زیادہ. بالکل ایسے, اور جب پاکستان بنا تو پانی بند کر دیا گیا, کہ کراپنگ کے لیے ہمارا مشکل ہو گئی. بعد میں ہم نے وہ ساری چیزیں بنائیں. پاکستان میں جو موجودہ پاکستان میں ایک یونیورسٹی تھی, ایسے ہے پنجاب یونیورسٹی, آج 300 یونیورسٹی. کیا بات ہے, تو کیا پاکستان نے کیوں نہیں بنایا؟ بالکل جی, بالکل. ایک روڈ تھی, ہائی وے جو چھوٹی سی تھی, سنگل اتنی سی. اس وقت 3 ہائی ویز ہیں, موٹر ویز ہیں, جال بچھا ہوا پورا. تو یہ موٹر وے, ابھی میں اپنے ڈیلیگیشن کو کہہ رہا تھا جب ہم موٹر وے پہ نکلے, تو میں نے کہا آپ یورپ وغیرہ میں گھومیں تو ہمارا یہ روڈ کیسا لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح یورپ کا ہے. بالکل ایسے ہے. تو اگر یہ چیز بنی ہے, ایئرپورٹ دیکھیں, مطلب ابھی ہمارے پاس اتنا رش نہیں ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایئرپورٹ ہمارے کسی سے کم نہیں ہے, اچھے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح انڈسٹری ہے, کوئی انڈسٹری نہیں تھی, بالکل چھوٹی چھوٹی یونٹس تھے. بجلی 60 میگا واٹ پیدا ہوتی تھی, 40,000 میگا واٹ اس وقت کیپیسٹی ہماری, تو اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اب ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم میرٹ بیسڈ کام کریں گے, صحیح, رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ لگائیں گے, بالکل ٹھیک ہے. پھر
चीज़ों की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी और पाकिस्तान को इंशाल्लाह। इकोनॉमिक सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक इंशाल्लाह 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 बिल्कुल, ये हर पाकिस्तानी का ख्वाब है। काजी अदनान साहब, आपकी तरफ से भी कोई मैसेज हम चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से, कुछ कोई ऐसी इश्यूज जो कि आप हाईलाइट करना चाहें जी जिनको सर, देखना हो मैं सकता गुजारिश करूँगा एक तो कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद, खैर कि मुबारक, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाक अपना जश्न आज़ादी इंशाल्लाह जी। बहुत जोश व खरोश से मनाएंगे। इंशाल्लाह, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज़ादी की कीमत अगर किसी से पूछनी है, बिल्कुल ऐसे जो लोग कहते हैं कि आज़ाद मुल्क की क्या हमें दिया, या जिस तरह एम्बेसडर साहब ने भी बताया अभी, आज़ादी की कीमत पूछनी है तो कश्मीर से जाके पूछें। क्या बात आपने की, आज़ादी की कीमत पूछनी है तो फ़लस्तीन से जाके बेशक पूछें। बेशक बेशक, जब जिस तरह अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मुसलमानों का मसला आता है, तो एक रीसेंट मिसाल ईस्ट तिमूर की आपके सामने, जी 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 कि उसको तो आज़ादी 1 मिनट से पहले मिल जाती जी है, जी, जबकि कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन का मसला हो, वो बात भी नहीं की 70-75 जाती, साल से बिल्कुल ऐसे ही है। उसको लटका के जी। उधर जेनोसाइड शुरू किया हुआ, दोनों जी, जगह के जी, ऊपर। जी। तो मेरा पैगाम ये होगा कि हम अपनी इस आज़ादी को वैल्यू करें, बिल्कुल ऐसे, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें, और पाकिस्तान को बचाने की सिर्फ एक सूरत है कि हम अपने सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डाल के इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ सही। पाकिस्तान की तरक्की के लिए यकसू होकर चलें, और अपने जो बाहमी सियासी इख्तलाफात हैं इनको एक तरफ छोड़ें, राइट, और मुल्क की तरक्की को अपने पेश नज़र कर लें। बिल्कुल तो ठीक। इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत वो तरक्की करेगा जो कायद आज़म का ख्वाब है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक। नौरीन, 14 अगस्त आने को है, हम आज खड़े में हैं, बिल्कुल करीब हैं आज़ादी के दिन के, और कोई मैसेज अगर ख़ास देना चाहें, और किस तरह देखती हैं इस 14 अगस्त को, क्योंकि हमारा बचपन तो हम देखते थे कि बड़ा इंथुजियास्टिक हुआ करता था, आजकल बच्चों में थोड़ी सी हम कमी ज़रूर देखते हैं, तो क्या एक मैसेज जाना चाहिए, किस तरह झंडियाँ ये वो सारी चीज़ें लगाना, और सही कायद आज़म का जो ख्वाब था जो तकमील करके दिया, उसको किस तरह आगे लेके जाया जा सकता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जो माहौल है ना, थोड़ा सा देखें, हम इस माशरे में हम पोलराइज सोसाइटी में रह रहे बिल्कुल, हैं। जी। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, जेनजी की सर ने बात की है, और आपने भी इस बात को कहा कि हम बच्चों में वो जोशो खरोश नहीं देख पाते हैं। तो इसका बड़ा रीज़न है ट्रांजिशन, डिजिटल हो जाने की वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें, वो जो हम पहले किया ऑनलाइन ही करते करते थे, थे। वो अब वही ऑनलाइन बैठ के हम बड़ा सारा पैगाम लिख देंगे। सही। तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर जो एक खासतौर पे नौजवान तबके में जो मायूसी है कि इस मुल्क में शायद कुछ नहीं होने वाला, हमें बाहर जाना चाहिए, इतनी एप्लीकेशन, इतने पासपोर्ट बन रहे हैं और ब्रेन ड्रेन होता जा रहा है, तो ये वाली चीज़ जो है, हम चाहते हैं कि चलें, एक वक्त था, होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, तो अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने ऊपर देखें। हम इंडिपेंडेंट हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी सर ने भी बात की है कि वाकई आप उन लोगों से पूछें जहाँ पे दूसरे लोग होते हैं और उन पर हुक्मरानी करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास ये एक खुली फ़ज़ा तो है जहाँ पे हम सांस ले सकते हैं। हमारे पास बहुत से मौके मौजूद हैं, और जैसे कि इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंटली भी आप बहुत से काम कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप टिकटॉक बना रहे हैं, आप यूट्यूब बना रहे हैं, जी, जी। लेकिन इसको अगर आप अपनी हैसियत, अपनी कैपेसिटी में रह के आप मुल्क के लिए भी कुछ उसमें डालें हिस्सा, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ बस ऐसे ही गाने और ये डांस की वीडियो वायरल करते रहें, हम कुछ बामकसद काम भी कर सकते हैं, और यहीं पे रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप से पहले भी अगर देखें, इस हुकूमत ने डिजिटल पार्क बनाने की कोशिश की है, बहुत सारे ट्रांजिशन इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटली टेक्नोलॉजी को जो है एम्ब्रेस किया जा रहा है। सब्र थोड़ा सा रखना चाहिए, सही, बिल्कुल मोटिवेशन अलाइव होनी चाहिए। देखें, इतने सालों बाद अभी हम बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल आया है, तो टैलेंट भी बहुत मौजूद है, और असिस्टेंट अगर हुकूमत की तरफ से भी थोड़ी सी मिल जाएगी, अगेन मैं कहती हूँ कि सपोर्ट थोड़ा सा लाजमी होगा, क्योंकि आवाम को चाहिए एक पाथवे, और वो पाथवे लेके जाने के लिए हम तरक्की उसी तरह करेंगे जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। सर, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अली सरोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काजी अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नौरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और 1947 में अगर देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, लुटे पिटे काफिले थे, एक ऐसा जज्बा था कि जहाँ हम अगर तारीख़ को पढ़ें तो और अपने बड़ों से ये बात सुने तो कौन मुस्कुराता है, कौन खुशी मनाता है कि जब अपनी नज़रों के सामने कत्ल कर दिए जाएं, मार दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं, और फिर भी एक मुस्कुराहट चेहरे पर हो, तो यकीनन ये ऐसा खूबसूरत जज्बा था कि जो एक इस्लामी मुल्क, इस्लामी नज़रिए पर बना हुआ मुल्क तख्लीक में आया, वजूद में आया, और 1947 में मोहम्मद जिन्ना ने और उनकी टीम ने वो कर दिखाया कि जो सोच भी नहीं सकते थे। अंग्रेज़ तो ये समझते थे और कहते थे
کہ یہ شاید امپاسبل سی بات ہے کہ جسے ممکن کر دکھایا. تو آزادی کی قدر و قیمت, اس کی نعمت کو سمجھنا, اور اللہ پاک کی جو یہ خوبصورت دھرتی ہمیں عطا کی گئی ہے, یہ ایک کچے مکان کی سی صورت تھی, اور نسل در نسل جب سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بناتے جاتے ہیں اور ایک ہائی رائز عمارت بنا دیتے ہیں, تو وہ وقت بھی انشاءاللہ قریب نہیں, دور نہیں ہے, بہت قریب ہے کہ جب ہم پاکستان کو ایک ہائی رائز بلڈنگ کی صورت میں دنیا میں دیکھیں گے کہ جس طرح ہائی رائز عمارتیں بن جاتی ہیں ایک کچی سی جگہ پر, جس طرح ایک بہتر سچویشن ہم دیکھتے ہیں. تو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بن کے ابھرے گا کہ جس کی مثال پوری دنیا میں دی جائے گی, اور وہ وقت انشاءاللہ بہت قریب ہے. اسی نوٹ پر پوری قوم کو جشن آزادی مبارک. ہمیں دیجیے اجازت. حافظ.